الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جناب صدر، حضرات اساتذہ اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت. حضرت گرامی، یہ ایسا موضوع ہے جو صرف قاضیوں، حکمرانوں اور عدالتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر انسان، ہر طالب علم، ہر امتی، ہر مومن کے دل و اعمال سے جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار عدل کا حکم دیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اسلام کا عدل پاکیزہ، بے لاگ، سچا اور بلند ہے کہ اس نے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، حتیٰ کہ کفار بھی آپ کو امین کہتے تھے. ایک بار قریش کی ایک خاتون فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تو لوگ سفارش کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اسلام میں عدل کی کوئی رعایت نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں عدل صرف قاضی، بادشاہ یا جج کا کام ہے. لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ امتحان میں نقل نہ کرنا بھی عدل ہے، ناپ تول میں ایمانداری رکھنا بھی عدل ہے، والدین کے درمیان انصاف بھی عدل ہے، دوستوں کے ساتھ برابری بھی عدل ہے، اپنے خواہش کے خلاف حق و مان لینا بھی عدل ہے. عزیز ساتھیوں، عدل کی وجہ سے معاشرہ اپنے سکون کا گہوارہ بنتا ہے. عدل سے لوگوں کا حق ملتا ہے، عدل مظلوموں کا سہارا اور ظلم کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے. عدل سے اللہ کی مدد، رحمت اور نصرت حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے نور پر ہوں گے. حضرات، عدل کی ضد ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ چھولے گی. آج ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے ظلم کرتے ہیں، مذاق اڑا کر، بات چھپا کر، کسی کو دھوکہ دے کر. یہ سب چیزیں عدل کے خلاف ہے اور ہمیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے. عزیز ساتھیوں، اسلام سے عبادت کا نہیں کردار کا دین ہے. ہمیں چاہیے کہ انصاف کو اپنا شعار بنائیں، حق بات پر ڈٹ جائیں، ہر حال میں عدل کریں، خواہ وہ ہمارے خلاف بھی کرو. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی کامیاب مومن کی پہچان ہے. میں اپنی تقریر کو اس شعر سے ختم کرتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا.